اگر آپ سے سیکھنا ہو، کوئی بھی بندہ سیکھنا چاہ رہا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، کیسے سیکھ سکتا ہے؟ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرے گا؟ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل پر نا بیسک ٹو ایڈوانس کی ایک پوری کمپلیٹ لسٹ ہے، پوری فری آف کاسٹ ہے، فری آف کاسٹ کوئی بھی ہے، جا کے دیکھ سکتا ہے، 100% سیکھ فری سکتا آف ہے۔ کاسٹ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں پوری۔ پھر اس کے بعد میں نے جو پورا طریقہ بتایا ہے ٹریڈنگ ویو پر، آپ نے پریکٹس نہیں چھوڑنی، پریکٹس کرتے رہنا ہے، اور پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ نے یہ چیز کرنا ہے، جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں نا اس کا آپ نے بنانا ہے ریکارڈ۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر 300-400 ٹریڈز کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے نا، اور آپ نے 3-4 ماہ لگ کر کے پریکٹس کر کے وہ 300-400 ٹریڈز کا ریکارڈ بنایا ہے، اب آپ ڈیم شور ہوتے ہیں کہ یار مجھے پتا ہے کہ میری اسٹریٹجی کام کرتی ہے نہیں کرتی، کیوں؟ کیونکہ میرے پاس فائل میں 300-400 ٹریڈز کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے جو میں نے پریکٹس کی ہیں۔ اگر تو وہ سکسیس ریشو آپ کی کم ہے یا وہ ٹریڈز ٹھیک نہیں گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 100-150-200 اور ٹریڈز لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کی وہ 200-300 ٹریڈز اچھی نہیں چلی جاتی، مطلب یہ کہ اس میں سے 70-80% یا 60-70-80% ٹریڈ ٹھیک نہیں چلی جاتی، تب تک آپ کو، میرا یہ خیال ہے کہ ریئل اکاؤنٹ پر کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو انویسٹ کر بیٹھے ہیں، جن کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، جو 2 سال سے 3 سال کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے پھر ہم نے ایک چیز بنائی ہے۔ ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیو بندہ آ رہا ہے اس کو ڈائریکٹ اس طرف نہیں آنا چاہیے، جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے ہم نے پھر بنایا سگنل گروپ، جس میں ہم دیتے ہیں سگنلز۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ میں نے اپنے چینل پہ اور بالکل ہر دن کے میں ریزلٹس اس پہ شیئر کرتا ہوں، بالکل آپ کہہ لیں کہ نا اتنا مائنر اسٹاپ لاس کے ساتھ ہم اس میں ٹریڈز دیتے ہیں کہ مطلب آپ کا لاس اگر ہونا ہے نا تو وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک کپ جتنا ہونا ہے، اور اگر آپ کو پروفٹ ہونا ہے تو وہ دیکھ جتنا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم اس میں وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ایک ہیلپ فل ثابت ہو جاتی ہے یہ چیز۔ وہ لوگ جائیں میرے چینل پہ، جو لوگ سگنل گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، چینل پر جائیں گے تو ویڈیو آپ کو مل جائے گی، اور میرے خیال میں سگنل کے نام سے کوئی بھی مطلب چینل لاسٹ 4-5 ویڈیوز میں سے کوئی چینل کا نام ہے بدر ٹریڈرز۔ ہاں بدر ٹریڈر، یوٹیوب پہ لکھیں گے تو آرام سے کھل جائے گا، ٹاپ پر آ اچھا جائے گا۔ ایک اور چیز اس میں کہ ظاہر ہے کچھ آڈینس آپ کی ایسی بھی ہوگی کہ جن کو اردو نہیں آتی پراپر، بنگلہ دیش سے کہہ لیں، سری لنکا سے کہہ لیں، تو کیا صرف اردو میں یہ بات چیت ہوتی ہے، اردو میں سکھاتے ہیں، یا سگنل وغیرہ اس کی لینگویج آپ کی کیا ہوتی ہے؟ اچھا اگر تو سگنل چاہیے نا تو وہ تو ظاہر ہے، وہ تو جسٹ ہم نمبرز بتاتے ہیں یہاں سے بائی کریں، یہاں سے، وہ تو ہم ساتھ میں اس میں انگلش بھی لکھتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، نو ایشو ایٹ آل۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیشی ہیں تو سیکھنا ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہندی اردو انڈیا سے آپ بتا رہے تھے، سمجھ آتی ہے تو وہ یہ ہاں کام انڈیا سے آپ بتا رہے تھے، تو انڈیا سے تو بے شمار اسٹوڈنٹ اور کوئی بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ چیز مجھے حیرانگی ہوئی کہ بہت نا ایک ہندو اسٹوڈنٹ تھا میرا دلی سے، اس کے پاس کوئی میری نا کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی اچھی بھلی کوئی $4-5 ہزار پڑا تھا، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ تو کوئی 6-7 ماہ بعد اس نے کہا سر وہ آپ کے پیسے پڑے ہی ہیں۔ میں حیران رہا، یار اتنے نیک لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور وہ آپ مسلمان نہیں ہیں، وہ کوئی مولوی نہیں ہے، کیا ہے، فیئر آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس $4-5 ہزار پڑے تھے، 14-15 لاکھ روپے۔ اس نے خود رابطہ کر کے اور پھر 2-3 مرتبہ رابطہ کر کے اکاؤنٹ منگوایا اور پھر بھیجے وہ پیسے۔ تو بزنس میں یہی چیز ہوتی ہے، ایمانداری۔ آپ یہ چیز میں مینشن کر دوں یہاں پہ، دبئی میں آپ کو آئیڈیا ہے اس وقت پاکستانیوں کے کیا حالات چل رہے ہیں دبئی میں، ویزے ہی نہیں لگ رہے۔ ہاں اچھا وزٹ ویزا کو تو چھوڑ دیں، آپ کو پتا ہوگا انویسٹر ویزا کمپنی کھولتے ہیں، امیگریشن کارڈ ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ ہاں امیگریشن کارڈ ریجیکٹ کر دیتی ہے، ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ، ایک دفعہ میرے منہ سے بھی نکل گیا، بعد میں نے کہا کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن میری جگہ پہ 1-2 مرتبہ نکل گیا، 1-2 لوگوں نے پوچھا کہاں سے ہو، میرے منہ سے انڈین نکل گیا۔ مطلب یہ کہ وہ غیر ارادی طور پہ نکلا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستانی کہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے یار چور ہیں کوئی، یا ہمارے ماتھے پہ اچھے لوگ بھی یقیناً ہیں، لیکن جو لوگ برائیاں کرتے ہیں نا، جب وہ پکڑے جاتے ہیں اس کی وجہ سے اچھے لوگ بھی خراب ہوتے ہیں، بالکل آپ کا کنٹری بدنام ہوتا ہے۔ ہاں، حالانکہ پاکستان میں بہت اچھے بزنس مین، بڑے ایماندار، بڑے اچھے لوگ دبئی میں پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان چند گندے لوگوں کی وجہ سے ان کا بھی کام خراب ہو جاتا ہے۔ چند گندے لوگوں کی وجہ سے ہر جگہ ایسے ہے، یہ پاکستانی ہر جگہ جا کر کوئی وہ کچھ کر رہے ہیں، تو مطلب یہ نا کہ اگر آپ ایماندار ہیں نا تو آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا، آپ خود بھی گرو کریں گے۔ ایماندار نہیں ہیں تو آپ
کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ کا کنٹری بھی گرو کرے گا. جب آپ بزنس اچھا کر رہے ہیں, آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے, تو آپ کے ملک کے جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی نا, ورنہ آپ تو کھڈنے لگیں گے, خود تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. دیکھیں احمد بھائی, اصل میں نا آپ کی زندگی کے اصول ہونے چاہیے. اگر آپ اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے نا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مجھے اس پر حیرت ہوئی, لیکن آپ کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں گے. وہ یہ کہ ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک پاکستانی کو بلایا وہاں پر, اس کو پیسے دے کر بلایا, ویزے کے اس وقت 4-5 ہزار درہم لگتے تھے, لے کر بلایا, اس کو 15-20 دن اپنے پاس ٹھہرایا. ٹھہرانے کے بعد اس کو جاب مل گئی, جو بھی ہوا وہ پراپرٹی میں چلا گیا. 1-2 سال بعد وہ بہت اچھا تھا. اب ہوا یہ کہ 2 سال بعد یہ جس دوست نے اس کو بلایا تھا, اس کو نا ایک پرابلم پیش آ گئی, اور اس پہ کہنے لگا کہ میں نا بہت ڈپریشن میں تھا. میں نے کہا یار اس پہ میں نے احسان کیا تھا, تو میں اس کو کال کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ شاید کوئی حل نکال لے یا کوئی نا میری مدد کر دے یا اس طرح سے. کہتا ہے میں نے اس کو 5 کالز کی. 5 کالز کرنے کے بعد 6ٹھی کال اس نے کاٹی اور مجھے میسج کر رہا کہ آر یو ان دا سینس, میں بندہ بزی بھی ہوتا ہے, بندے کی مصروفیت بھی ہوتی ہے, میں نے 5 کالز تمہاری نہیں اٹھائیں تو پھر تم کال کر رہے ہو. یعنی کہ وہ اس کا اتنا بڑا محسن ہے کہ اس نے اس کو اپنے پیسوں پر بلایا ہے, اپنے پاس ٹھہرایا ہے, اور تو اس کو ایسے میسج کر رہا ہے کہ ہاں. اور پھر کہہ رہا کہ کوئی 10-15 دنوں تک اس کے بعد اس کی مطلب اس نے کال بیک بھی نہیں کی. تو ہمارے لوگ جو ہے نا بس کمانا ہے, جگاڑ لگا کے کمانا ہے. کوئی اصول نہیں ہے کہ ہم نے بھائی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے, دوست کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے, ہم نے جو ہے بزنس پارٹنر کے ساتھ کس طرح سے کرنا ہے. تعلق ہے, کام کاروبار چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں چل رہا تو اللہ حافظ. ٹھیک ہے, ہمارے کوئی اصول نہیں ہے, جگاڑ لگا کر کے ہم کماتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو دبئی جاتے ہیں نا, جا کر کوئی اور نوکری بھی ہو گئی ہے, وہ فوراً سے نا ویزا ایکسپرٹ تو وہ دنوں میں بن جاتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, ہر بندہ پاکستانی, ہر پاکستانی دبئی میں ویزا ایکسپرٹ بنا ہے. ویزوں پر بین لگا ہوا ہے, اور جب پاکستانیوں کے منہ سے پوچھیں وہ ڈن بیس ویزا نکل آئے گا, اتنے پیسے دے دو, یہ کر لیں گے, وہ کر دیں گے. بس جگاڑ لگا کے پیسے کمانا ہے. بس بھائی جگاڑ سے نکلیں اور کوئی پراپر کام سیکھیں, کوئی اسکل سیکھیں, اسکل سیکھ کے پیسے بنائیں. ڈسکرپشن میں آپ کے پاس لنک بھی آ رہا ہے, بدر ٹریڈرز پہ جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں, فری میں سیکھ سکتے ہیں, ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. گروپ میں ایڈ ہونا چاہیں وہ بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے. بدر بھائی لاسٹ پہ آپ پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. ویسے تو یہ جو میں نے میسج دیا نا, یہ بہت زیادہ میسج تو بہت اچھا ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی ایک فارمیٹ ہے, چلیں کوئی نئی چیز, کوئی نئی بات لوگوں تک پہنچ جائے. اچھا, میسج ایکچولی یہ ہے, دیکھیں میں نا کافی عرصے سے 5 اسٹار ہوٹلنگ کر رہا ہوں. ایک چیز مائنڈ میں رکھیں, دیکھیں گرو تو کرنا چاہیے, اسٹرگل تو کرنی چاہیے, سب کچھ, لیکن ہمارے معاشرے میں نا بہت زیادہ ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں 5 اسٹار ہوٹلنگ کر رہا ہوں, کئی ملک گھوم چکا ہوں. پیسہ نا خوشی نہیں خرید سکتا, یہ بات طے ہے. ٹھیک ہے, پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا. جو میں اصولوں والی بات کر رہا تھا نا, انسان اپنے اصولوں پہ خوش ہو سکتا ہے. انسان مطلب دیکھیں 5 اسٹار ہوٹلنگ کر رہا ہوں تو وہ جو بیڈ ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ نے اس پہ سونا ہی ہے نا, یا ناچنا ہے, آپ 3-4 دن بعد یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نصیب پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کسی کو دے رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے دے رہا ہے. اللہ نے اگر آپ کو نہیں دیا ہوا تو کسی وجہ سے نہیں دیا ہوا, اللہ کی حکمت ہے. اللہ کی حکمت ہے. محنت کو نہ چھوڑیں, لیکن نصیب پر ایمان ہونا چاہیے. تو آپ نہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے, نہ آپ کو سٹریس ہوگا, نہ انزائٹی ہوگی, اور اللہ پہ توکل ہوگا تو ضرور ایک دن کامیاب بھی ہوں گے. ہاں انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوں گے. دعا کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ جو ہے نا کہتا ہے کہ دعا کو یقین کے ساتھ مانگو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں کہ دعا رد ہی نہیں ہوتی. مطلب ہم یا کوئی مصیبت ٹلے گی, یا موقع پہ قبول ہوگی, یا آخرت میں. اور اس پہ یہ ہے کہ جب آخرت میں انسان جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی, اس کا اجر جب وہ دیکھے گا, مفہوم بتا رہا ہوں, تو وہ کہے گا کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی, مجھے اس سب کا صلہ ادھر مل جاتا. ہاں یہ چیز دیکھیں, مطلب مجھے بھی نا ایک مرتبہ لاس ہوا تھا اچھا والا. ٹھیک ہے, تو میں نے تب سے مطلب میری بہت ہی دعا کی عادت بنی ہوئی ہے, کوئی بہت ہی زیادہ. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ میرا امتحان نہیں ہوتا دعا کے وقت. مطلب میں نے جب اللہ سے مانگا ہے, اللہ نے دیا ہے, جتنا مانگا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیا. تو مطلب مجھے تو میرا امتحان نہیں ہوتا. لیکن آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں دعا اگر نہیں قبول ہو رہی تو آپ اللہ پر ایمان رکھیں, کوئی اس میں حکمت ہوگی, اور مسلسل کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ 10 دن دعا کی تو اس کے بعد مایوس ہو گئے, مسلسل مانگتے رہیں جو وقت مقرر ہو اس کا آپ کو. اور اللہ جو ہے نا, اللہ سے آپ جو ہے مانگتے رہیں, اور اللہ
مطلب میں ایک چیز کہتا ہوں کہ نا اللہ سے اتنا مانگے کہ اللہ جو ہے نا شرما جائے کہ یار اتنا مانگ رہا ہے چلو کچھ دے دیتے ہیں، اور وہ پھر اللہ کا کچھ ہمارا پھر بہت کچھ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.